بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مختارات میں چیپٹر کیفا حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے۔ اس کا پورا پس منظر یہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور مشرکین اور کافرین جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایذاؤں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قریب یعنی کعبے میں آ کر فرمایا کہ کب تک کہ ہم ان کی تنگیوں کو برداشت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ واعفو واصفحوا، یعنی درگزر کرو، معاف کرو۔ پھر جہاد کا یا پھر ہجرت کا حکم آیا تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی اور دار الحرب کو چھوڑ کر دارالامن یعنی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہ جو سفر تھا یہ انتہائی بہت زیادہ تکلیف و برا سفر تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے سے نکلے تھے، اور پھر وہاں پر جا کر ایک غار میں پناہ لی تھی، غار سور میں۔ وہاں پر بھی مشرکین کافرین آئے تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مکڑی نے جال بون دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس چیپٹر میں ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ امید کرتے ہیں سمجھ میں آئے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمل کے بغیر تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اس کے پڑھ لینے کا۔ ہم اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے آج انشاءاللہ، میں بھی اور آپ بھی، کہ اس پر ضرور بضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جتنے بھی ہمیں ایسی چیزیں ملیں گی جس پر عمل کرنا چاہیے تو ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، یعنی ہمارے عمل سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہوگی اس پر ہم عمل کریں گے۔ کیفا حاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قالت فرمایا، لم اعقل ابوی خط الا وہما یدینان الدین۔ لم اعقل، مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی تھی، ابوی خط، میرے والدین، الا وہما یدینان الدین، میں نے ابھی ہوش نہیں سنبھالا تھا کہ میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر ہی پایا، ٹھیک ہے، میں نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا لیکن میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہی ہیں اور اپنی والدہ کی بات کر رہی ہیں۔ وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا، اور نہیں گزرتا ہم پر، یومن، کوئی دن، الا مگر، یأتینا فیہ، آتے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے ان کے گھر۔ طرفی النہاری، یعنی دن کے دونوں کناروں میں، صبح شام آیا کرتے تھے، بکرۃ و عشیہ، صبح شام۔ فلما ابتلی المسلمون، پس جب مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی، خرجہ، نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرن، ہجرت کی وجہ سے، ہجرت کرنے کے لیے نکلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نحو ارض الحبشہ، حبشہ کی زمین کی طرف، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب پہنچے، برق غمات پہنچے، جگہ کا نام ہے، لقیہ، تو وہ جا ملے، ابن دغنہ سے، ابن دغنہ ایک سردار کا نام ہے جو مسلمان نہیں تھا، وہو سید الخارۃ، اور وہ خارہ کا سردار تھا، فقال، پس فرمایا، این ترید یا ابا بکر، کہاں ارادہ کرتے ہیں اے ابو بکر، کہاں جانے کا ارادہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقال، بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر نے فرمایا، اخرجنی، مجھے نکال دیا ہے، قومی، میری قوم نے، فاریدو، بس میں ارادہ کرتا ہوں، ان اسیحا، کہ میں سیر کروں، فی الارض، زمین میں، واعبد ربی، اور میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ قال، کہا ابن دغنہ نے کیا کہا، فَإِنَّ مِثْلَكَ یا ابا بکر، بلا شبہ، مثلک، آپ کے جیسے کو تو، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لا یخرج، نہیں نکلنا چاہیے، نہ نکلتا ہے آپ جیسا شخص، ولا یخرج، اور نہ ہی نکالا جاتا ہے، نہ آپ جیسے شخص کو خود نکلنا چاہیے اور نہ ہی اس کو نکالا جانا چاہیے کہیں سے۔ انکا، بلا شبہ آپ تو، تکسب المعدومہ، کیا کرتے ہیں، کماتے ہیں، المعدومہ، آپ ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں، کماتے ہیں، معدوم، ناداروں کے لیے، وتصل الرحمہ، اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا
ساتھ دیتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ اور بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام تو کیا ہے؟ مکارم اخلاق میں سے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور آپ مدد کرتے ہیں، عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ حق کے راستے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر۔ یعنی جو کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا تنگی توسی ہوتی ہے، اسے پیسے کی طرف سے مشکلات پیش آتی ہیں، تو آپ تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ فَأَنَا عَلَيْكَ جَارٌ پس انا میں لکا آپ کے لیے جارٌ ضامن ہوں، میں آپ کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فَارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ فَارْجِعْ پس آپ لوٹ جائیے، وَاعْبُدْ اور عبادت کیجیے، رَبَّكَ ایک اپنے پروردگار کی، بِبَلَدِكَ اپنے شہر میں۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان شخص ہیں، اور وہ جو سامنے ابن دغنہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیریکٹر ہے، جو پرسنالٹی ہے، وہ ایسی ہے ماشاءاللہ کہ لوگ جو غیر مسلم تو مسلمان سے کتنے نفرت کھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے ان کی تعریف کرنے پر اور ان کی تعریف کرنے سے جو ہے نا وہ باز نہیں رہ پا رہا۔ وہ اس نے کہہ دیا کہ آپ تو ایسے شخص ہیں کہ آپ کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا ہے، نہ ہی آپ خود نکل سکتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ آپ نکلے؟ تو بتا دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری قوم نے مجھے نکالا ہے۔ تو اب ایک کافر ایک مسلمان کی ضمانت لے رہا ہے۔ آج کے دور میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کافر کسی مسلمان کی ضمانت لے، اس کی کیریکٹر کی وجہ سے، اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پرسنالٹی تھی، یعنی ان کا جو حق گوئی تھی، سچ کا ساتھ دینا، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ جو سچ ہوتا تھا اس کا ساتھ دیتے تھے، تو لوگوں کو یہ باتیں بہت متاثر کرتی تھی۔ پھر دین پر پختگی سے عمل کرنا، اللہ کی ہر بات پر عمل کرنا لوگوں کو، کافروں کو بھی بہت متاثر کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک کافر نے مسلمان کو پناہ دی، ضمانت لی اس نے ان کی۔ فرجع پس لوٹ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورتحل معہ اور سوار ہو گئے، معہ سوار ہوا ان کے ساتھ، ابن دغنہ، فطاف ابن دغنہ عشیۃً پس آیا ابن دغنہ عشیۃً شام میں، فی اشراف قریش قریش کے سرداروں میں، فقال پس اس نے کہا، لہم ان سے، ان ابا بکر بلا شبہ ابا بکر، لا یخرج مثلہ نہیں نکلتا اس جیسا، ولا یخرج اور نہ ہی نکالا جاتا ہے اس جیسے کو، اس جیسا نہ خود نکلتا ہے نہ اسے نکالا جاتا ہے، یعنی تم نے اس کو نکال کے برا کیا ہے، اس طرح کہنے کا مفہوم اس کا یہ۔ تخرجون رجلا کیا تم نکالتے ہو ایسے شخص کو، یکسب المعدومہ جو کماتا ہے ناداروں کے لیے، ویصل الرحمہ صلح رحمی کرتا ہے، اور یہ سارا ترجمہ ہم نے ابھی کیا ہے۔ اس کے بعد فلم تکذب قریش قریش اس بات کو جھٹلا نہیں سکے کیونکہ ساری باتیں سچی تھی، بجواری ابن دغنہ کی ضمانت کو نہ جھٹلا سکے۔ وقالوا اور ان لوگوں نے کہا، ابن دغنہ سے، ان لوگوں نے ابن دغنہ سے کہا، مر گزر جائیے ابا بکر کے پاس، فلیعبد ربہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، فی داری ہی اپنے گھر میں رہ کر۔ یعنی صلح نامہ کیا کیا ابن دغنہ کے ساتھ، ان قریشی سرداروں نے کہا چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ کی زبان کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ ابن دغنہ بھی جو ہے وہ ایک قابل احترام شخص تھا، ان کے نزدیک ایک سردار تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا، ہم آپ کی بات پر ابو بکر کو جو ہے وہ امان دیں گے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے گھر میں رہ کے اپنے پروردگار کی عبادت کرے، فلیصلی فیہا اور اس میں نماز بھی پڑھے، ولیقرأ ما شاء اور پڑھے جو چاہے، قرآن کی بات کر رہے ہیں یعنی جو چاہے وہ پڑھے، ولا یؤذین بذالک اور اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، بذالک اس کے ذریعے، ولا یستعلن اور نہ ہی علی الاعلان کرے۔ قرآن کریم جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاعلان پڑھتے تھے تو مشرکین کافرین کے بیوی بچے بیٹے عورتیں جو ہے وہ قرآن کی ایسی تاثیر تھی، آواز تھی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو ان پر ایک رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو بکر امامت کروائیں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ تو لوگ تو پھر صرف رونے کی آواز سنیں گے، یعنی مطلب یہ تھا ان کا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اتنا روتے ہیں کہ لوگ تو قرآن کریم کم اور ان کی آواز رونے کی زیادہ سنیں گے۔ ولا یستعلن بہ
تو قریشی سرداروں نے کیا کہا کہ علل اعلان نہ کریں یہ، فَإِنَّا بلا شبہ ہم نخشا ڈرتے ہیں، ان یفتنہ کے فتنے میں نہ مبتلا کر دے، نساءنا ہماری عورتوں کو، وابناءنا اور ہمارے بیٹوں کو. یعنی قرآن کریم سن کر ان کی جو عورتیں اور ان کے جو بیٹے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے، اسلام قبول کرنے کی طرف لپک رہے تھے جوق در جوق، تو اس کو انہوں نے فتنے سے تعبیر کیا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں، گویا فتنے میں پڑ رہے ہیں. نعوذ باللہ. فقال پس فرمایا کہا، ذالک ابن دغنہ نے ابی بکر کو، فلبث ابو بکر بذالک، ابو بکر کچھ عرصہ تو اس پر قائم رہے، یعبد ربہ فی دارہ، اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے، ولا یستعلن بصلاۃ، اپنے گھر علل اعلان نماز نہ پڑھتے، مجمع میں کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھتے بیچ میں، ولا یقرأ فی غیرہ دارہ، اور اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ پر نہیں پڑھتے. ثم بدا لابی بکر، پھر ظاہر ہوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات، فبتنا مسجدا بفناء دارہ، پس انہوں نے تعمیر کی مسجد، بفناء دارہ، اپنے گھر کے صحن میں، وکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن، اور اس میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے. فیتقذف علیہ، ٹھیک ہے، تو فیتقذف علیہ نساء المشرکین وابناؤہم، تو وہ بھاگے آئے یا پھر بچے جھانکنے لگے، عورتیں اور بچے جو ہے نا جھانکنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور وہ جو ہے کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے ان کے بیوی بچے جو ہے وہ جھانکنے لگے اور ان کی طرف آنے لگے. وہم یعجبون، اس حال میں کہ وہ تعجب کرتے تھے، منہ یعنی انہیں پسند کرتے تھے، وینظرون الیہ، اور ان کی طرف دیکھتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ان کے بیوی بچے دیکھتے تھے کہ کیسا کلام پڑھ رہے، کہ کتنی تاثیر ہے اس میں. وکان ابو بکر رجلا بکاء، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے شخص تھے، حرقت طاری ہو جاتی تھی. لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، ان کی آنکھیں قابو نہیں رکھ سکتی تھیں جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے. امید کرتے ہیں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.